الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت بندگی کرو کسی کی سوائے اس کے۔ تمہید میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ان دونوں رکوعوں میں جو تعلیمات قرآن مجید کی آئی ہیں ان میں اول و آخر توحید کا التزام اور شرک سے اجتناب پر زور دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ہماری پوری معاشرتی زندگی، تمدنی زندگی، ریاستی سطح پر جو بھی اجتماعی نظام ہے در حقیقت وہ توحید ہی کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ گویا کہ وہ فصیل ہے کہ پورا جو ہمارا تمدن ہے وہ اس توحید ہی کی فصیل کے اندر اس کی آباد کاری ہے۔ یہاں جو انداز ہے وہ بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ قضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ یہ جو وہ ہے کہ ڈیسائیڈڈ، اس میں کوئی بات نہیں ہوگی، یہاں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، اس معاملے کے اندر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہ تو وہ اصل الاصول ہے دین کا کہ جس میں کہیں کسی مداہنت کا کوئی سوال نہیں۔ چنانچہ سورہ نساء میں دو مقامات پر یہ آیت آ چکی ہے، چونکہ جو ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق تفصیلی جو احکام آئے ہیں وہ سورہ نساء میں ہے۔ یہی جو انداز ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ کم تر گناہ، اس سے کم تر جو بھی خطائیں ہوں، جس کو چاہے گا، یہ بھی نہ سمجھو کہ یہ کوئی فری لائسنس ہے کہ اس کے علاوہ تمام گناہوں کے لیے گویا کہ یہاں پیشگی طور پر اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ صرف یہ کہ امید دلائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کم تر گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ جو انداز ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، در حقیقت یہاں اسلوب میں وہی بات آ گئی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ تو گویا کہ ڈیسائیڈڈ ہے، اس معاملے میں کہیں کسی مداہنت کا، کسی نرمی کا، کسی گفتگو کا، کسی ڈائلاگ کا کوئی امکان نہیں۔ یہاں در حقیقت جو نوٹ کیا گیا، میں نے پہلے تمہید میں بھی عرض کیا تھا کہ یہاں جو ہے توحید عملی کا ذکر ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اختتام پر آئے گی وہ توحید عقیدے کی ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، بلکہ اس رکوع سے پہلے دوسرے رکوع کی آخری آیت میں یہی ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ لیکن یہ کہ یہاں در حقیقت توحید عملی ہے، اور اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ جو تیسرا سبق تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل، اس کے ضمن میں ہم نے جو اقسام شرک پر مفصل گفتگو کی تھی، تو عبادت سے مراد در حقیقت صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ پوری بندگی کے اندر، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، اطاعت مطلقہ اللہ کی، اس کے سوا جو بھی اطاعتیں ہوں گی اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں گی، محبت بالا ترین اللہ کی ہوگی، جو بھی محبتیں ہوں گی اس کے تابع ہوں گی، اس کے نیچے نیچے ہوں گی۔ تو جو کہ دونوں چیزیں جو ہیں، جو عبادت کے اصل اجزاء ہیں، اس کا جسد ظاہری اطاعت ہے،
اس کی روح باطنی محبت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے آخری درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا، العبادت و التذلل، جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، غایت الذل و غایت الخضوع، لیکن غایت الحب کے ساتھ ہر درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ تو گویا کہ عبادت کے یہ دونوں اجزاء، ان میں اصول کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جہاں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ والدین کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے، اساتذہ کی، اپنے بزرگوں کی، حکام کی، جس کی چاہو اطاعت کرو، لیکن اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے۔ کہیں بھی کسی کی اطاعت اگر کر لی گئی اللہ کی اطاعت سے بالا تر، اللہ کے حکم کو پس پش ڈالتے ہوئے، تو یہ شرک ہے، شرک فی الاطاعت۔ اسی طرح محبت کرو، سب سے کرو، والدین سے کرو، اولاد سے کرو، بیوی شوہر سے کرے، شوہر بیوی سے کرے، اپنے وطن سے کرو، اپنی قوم سے کرو، اپنے گھر سے کرو، ہر شے سے محبت کرو۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ محبتیں طبعی ہیں، جبلی طور پر اللہ نے یہ محبتیں انسان کے دل میں ڈالی ہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے نیچے رہیں۔ کوئی ایک محبت بھی دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے برابر آ کر براجمان ہو گئی تو یہ شرک پھر محبت ہو جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تو گویا کہ اصل الاصول ہے، اول بھی آخر بھی، اور اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے مختلف مواقع پر۔ اب آگے چلیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، اور آج جو ہم نے آیات جن کا کہ ہم نے اس رکوع کے مضامین کی مشابہ جو آیات دیکھی ہیں، ان میں آپ نے دیکھ لیا کہ چاروں جگہوں پر اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ انعام کا 19واں رکوع، توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولوالدیک، کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ اس میں نوٹ کر لیجئے، چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں، معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی یہ کہ کس کا کیا حق ہے، وہ حق ادا کیجئے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے۔ البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے، یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ اور واسطہ والدین بنے۔ پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا تھا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم کی ہے، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے ہیں، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے، یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد، بلکہ متصلاً بعد، بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق ہے۔ یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی ہے، والدین کی نہیں۔ والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھ چکے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول،
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق شکر اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین. معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی. جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا. ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب جو ہے وہ بدل جائے گی. تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے. میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے. اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بد نظمی ہوگی. مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت. نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، ایسٹ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ. خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر. اس کے خاندان کے نظام اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی ہیں. اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے. اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں. یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دینے والی بات ہے. لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین. یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی. اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں پر. پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ رشتہ مستحکم ہو. اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے ہیں. سورہ تغابن میں والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. ایک طرف تو خود محتاط رہو، ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھنا. ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے کے اندر، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہیں. دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے. تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکے. اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر. لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کریں. وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے، لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ. یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیتے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو. اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے. ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے.
اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہیں کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل لیا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے وہ کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد خاندان کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ضربۂ سنام ہے قرآن مجید کا۔ جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ضربۂ سنام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع پر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے کو، جس سے گھن آتی ہو، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخون تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے۔ یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا اس کا مادہ یہ ہے۔ تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا انداز۔ فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کیا آپ ڈھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا ہے۔ تو یہاں نوٹ کیجئے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو کسی معاملے میں، کہیں انہیں یہ احساس ہو، اس کا اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو جائیں، یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بنظر استحقار دیکھ رہے ہیں۔ اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکو مت۔ یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں، تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے میں، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی ہے، بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ عود کر آتی ہیں، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات۔ اس ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا، لیکن لا تنہرہما، جھڑکو مت۔ بات جو ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دینا ہے تو جھڑکنے کے انداز میں نہیں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اب دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے، ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے، جناح الذل من الرحمہ۔ اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا،
پھر رحمت اور شفقت، یہ جو کیفیت ہے جذبات کے اندر، ان کے سامنے یہ رہو، تمہاری روش یہ ہو، تمہارا انداز یہ ہو. جیسے لفظ قنوت ہے، قانتین اور قانتات، اللہ کے فرما بردار. کھڑے ہونے میں بھی ایک انداز ہوتا ہے. ایک کسی کے سامنے آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں، ایک کسی کے سامنے آپ ذرا جھکے ہوئے، اپنے شانوں کو جھکایا ہوا ہے، ہلکا سا خم آیا ہوا ہے. یہ انداز جو ہے کھڑے ہونے کے فرق میں بھی انسان کی جو باطنی کیفیات اور احساسات ہیں ان کا پورا انعکاس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہی لفظ آیا ہے سورہ حجر میں حضور کے لیے، حضور سے فرمایا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کے حق میں شفقت اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیے. اور اس میں گویا کہ ایک تصویر لفظی ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، ذرا سا کہیں خطرہ محسوس ہوا، کوئی اندیشہ ہوا تو چاہے وہ بلی کے ساتھ بلی آ رہی ہو، اس سے لڑنے کو تیار ہو جائے گی مرغی اپنے بچوں کے لیے، ورنہ تو شاید بھاگے وہاں سے، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے اپنے ان پروں کے نیچے چھپا کر اور وہ کھڑی ہو جائے گی. تو یہ انداز جو ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ بھی اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ اہل ایمان کے سامنے جھکا کر رکھیے. وہ جب آئیں تو محسوس کریں آپ میں رحمت اور رافت اور شفقت. وہ لفظ یہاں آیا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ انداز اختیار کرو ان دونوں کے سامنے کہ اپنے بازوؤں کو، اپنے شانوں کو، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو. من الرحمہ، نیاز مندی کے ساتھ، رحمت اور شفقت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ جان لو کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو اے رب میرے ان پر رحم فرمائیو، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ تربیت جو ہے باب تفعیل سے، ربا یربی تربیتاً، اس میں اختلاف ہے کہ مادہ اس کا را با با ہے یا را با واو ہے، حرف علت جو ہے آخر میں. لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مادے کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں. اس بحث میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختلف مواقع پر یہ بات آ چکی ہے. یہاں نوٹ کر لیجئے، تربیت، پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، یہ لفظ ربیا یہ باب تفعیل ہے. ربا یربی تربیتاً کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تکلیف پر تڑپتے رہے، بیمار میں تھا جاگتے یہ رہے، اپنا پیٹ کاٹا مجھے کھلایا، اپنی آرام کی قربانی دی اور میرے لیے فکر مند رہے. لہٰذا اب ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست ہے کہ تو ہی ان پر رحم فرما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. لیکن اب آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً صالح ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے. اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بسا اوقات والدین ہیں، اگرچہ والدین ہیں لیکن اب وہ سمجھ نہیں رہی ہے، شعور زائل ہو گیا ہے. جیسے کہ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، 40 50 60 70 برس کی عمر میں انسان فوت ہو گیا، ابھی حواس قائم ہوتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اور تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس ارذل عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. انسان کے حواس جو ہیں وہ مختل ہو جاتے ہیں، انسان کا شعور زائل ہو جاتا ہے، وہ فہم باقی نہیں رہا، بچوں کی سی عادتیں، بچوں کی سی خواہشیں، بچوں کی سی فرمائشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب ظاہر بات ہے اس سطح پر آ کر کوئی کتنا ہی صالح ہو بیٹا یا بیٹی، وہ اپنے والدین کی ہر فرمائش کو تو پورا نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں تو رد کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہوگا، کہیں تو انکار کرنا پڑے گا، اور کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑے. اگر فرض کیجئے کہ حواس بھی مختل ہو گئے ہو، اگر کہیں کسی کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا ہو تو کسی وقت سختی بھی کرنی پڑتی ہے. اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم،
اگر اس طرح کی مجبوری کی حالت میں کہیں کوئی طرز عمل اس طرز عمل کے منافی اختیار کرنا پڑ جائے کہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا، مطلوب طرز عمل تو وہی ہے۔ وہ طرز عمل کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس قدر تفصیل کے ساتھ مطلوب طرز عمل یہ ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ جس میں اس طرز عمل کے برعکس کوئی روش بھی اختیار کرنی پڑے، تو اگر تمہارا اپنا باطن درست ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، تمہاری نیتیں اس کو معلوم ہے، کس تم صورتحال سے دوچار ہو اس کے علم میں ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین۔ اگر اندر کا معاملہ درست ہے، نیت تمہاری صحیح ہے، اندر سے تمہارا جو باطنی رویہ ہے وہ غلط نہیں ہوا ہے، اس میں ادب موجود ہے، احترام موجود ہے، والدین کے لیے محبت اور شفقت اور رحمت کے جو مطلوبہ جذبات ہیں موجود ہیں، لیکن مجبوراً کہیں کوئی طرز عمل اس کے منافی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جو رجوع کرنے والے، یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کئی مواقع پر، آبا یعوب اوبن تابا یتوب توبتن، یہ در حقیقت بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ آبا یعوب سے اواب، یہ فعال کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت رجوع کرنے والا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ، بوڑھے والدہ یا بوڑھے والد یا بوڑھی والدہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا تو اسے دکھ بھی پہنچے گا، خود افسوس بھی ہوگا، رنج بھی ہوگا، اندر ہی اندر وہ جو ہے صدمہ محسوس کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری باطنی کیفیات کو جاننے والا ہے، تمہارے قلبی احساسات اس پر عیاں ہیں، اسے معلوم ہے کہ تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، تم نے یہ بے ادبی کی نیت سے نہیں کیا ہے، تم نے انہیں اپنے اوپر کوئی وبال نہیں سمجھا ہے، تم نے ان کو اپنے لیے کوئی لائبلٹی نہیں سمجھا ہے، لیکن مجبوراً تمہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پہلو سے کہ قرآن مجید کی تعلیم بڑی فطری تعلیم ہے۔ انسانی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مسئلہ زیر بحث ہے تو اسی میں بڑھتے بڑھتے انتہا تک جا کر انسان غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں کہیں بھی آپ عدم توازن نہیں پائیں گے۔ اس قدر زوردار انداز میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس سے زیادہ ایمفیسس ممکن ہے، لیکن یہ کہ اس کو بیلنس کیا ہے۔ جیسے سورہ تغابن میں نے مثال دی تھی کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ہوشیار رہو، ہوشدار کے رہ بردم تیغست قدم رہا، لیکن بیلنس کیا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تین الفاظ مترادف لے آئے گئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ کا میدان بنا رہے گھر جو ہے، وہاں تو محبت اور شفقت کے کیفیات ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر تم معاف کرتے رہا کرو، درگزر کیا کرو، چشم پوشی سے کام لو، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، تمہاری خطاؤں سے چشم پوشی اختیار فرمائے؟ اگر تم چاہتے ہو تو تم یہی روش اپنے گھر والوں کے لیے بھی اختیار کرو، لیکن خود چوکس رہو، چوکنے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے غفلت میں ہو اور بیویوں اور اولاد کی محبت تم سے کوئی غلط کام کرا لے، کہیں اللہ کی حدود توڑوا لے، اس سے تجاوز کروا لے۔ تو یہ ایک بیلنس، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اسی کی ایک مثال یہ ذہن میں رکھیے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لیکن ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ چند حدیثیں بھی اگرچہ اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں لیکن پھر میں آپ کے سامنے لے آؤں۔ یہ تو ہم اس سے پہلے تمہیدی مضامین میں دیکھ چکے ہیں کہ والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ نساء میں بھی آیا، اس کے علاوہ سورہ انعام میں بھی آیا، سورہ لقمان میں بھی آیا، اور حسن سلوک کا معاملہ اور ادائے حقوق کے معاملے میں اللہ کے ساتھ بریکٹڈ ہیں والدین۔
اب یہاں حدیث سن لیجئے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا۔ اس سوال کا پہلا جواب جو حضور نے دیا وہ یہ تھا، نماز وقت پر، اس میں تاخیر نہ ہو، وقت پر نماز ادا کی جائے۔ قلت ثم ایو، انہوں نے پھر یہ عرض کیا کہ حضور پھر اس کے بعد دوسرا کون سا عمل ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے لیے کوشاں رہنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا، یہ گویا کہ نماز کے بعد یہ بھی بالکل وہی بات ہو گئی کہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق۔ قلت ثم ایو، تیسری بات پھر پوچھی، ثم ایو پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ اور یہاں جہاد سے مراد ہے وہ قتال، اللہ کی راہ میں قتال، اس لیے کہ ایک جہاد تو وہ جو ہر حال میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ جہاد نفس کے خلاف ہے، وہ جہاد دعوت و تبلیغ کا جہاد ہے، وہ تو جہاد جو ہے ہر وقت انسان کے سانس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک جہاد وہ ہے جس کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر آدمی نکلتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے۔ اس میں متعدد احادیث میں آیا ہے کہ حضور بعض ایسے صحابہ کو روک دیتے تھے کہ جن کے والدین کا اگر وہ بوڑھے ہیں تو کوئی ان کا اگر خدمت گزار نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو ان کو مستثنیٰ کر دیتے تھے کہ تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اس لیے کہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جہاد وہ جو ہے وہ بر الوالدین کے بعد لایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث جو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اور یہ در حقیقت یہاں پر تو تذکرہ ہو رہا ہے والدین کا، والدہ اور والد دونوں، لیکن یہ کہ سورہ لقمان میں بھی آ چکا ہے صراحت کے ساتھ کہ والدہ کا مقام جو ہے والد سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث کی روح سے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں تو جب سوال کیا ایک صحابی نے، اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے مسلم اور بخاری کی، پہلی روایت بھی متفق علیہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ اس کے بعد کون سا؟ بر الوالدین۔ اس کے بعد کون سا؟ الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، اور یہ دوسری روایت بھی متفق علیہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص نے حضور سے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا اور حسن معاشرت کا، صحابتی صحبت جس کے ساتھ کہ میں بہترین طریقے پر رہوں، جس کی صحبت جو ہے بہترین انداز میں میں اختیار کروں، جس کی مصاحبت جو ہے بہترین انداز میں اختیار کروں، یعنی جن کے ساتھ سب سے زیادہ حسن معاشرت کا معاملہ کروں، وہ کون ہیں لوگوں میں سے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری والدہ۔ پھر اسی انداز میں جس انداز میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا پھر کون، ان صحابی نے پوچھا ان کے بعد کون، پھر فرمایا امک۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون، فرمایا امک۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ابوک۔ تین مرتبہ والدہ اور چوتھی مرتبہ جو ہے والد کا ذکر کیا، اور یہ بات بالکل منطقی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خالق حقیقی اللہ، رب حقیقتاً اللہ، لیکن جو بھی ذریعہ بنا ہے دنیا میں وہ والدین، لیکن والدین میں زیادہ بڑا حصہ والدہ کا ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ والدین کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ کہ اس میں خاص طور پہ والدہ کا معاملہ، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں، یعنی یہ کہ 2 برس تک در حقیقت اسی کی توانائیاں ہیں جو دودھ کی شکل میں غذا بن کر جو ہے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے 9 مہینے اس نے اپنے وجود میں اپنا خون چسایا ہے اسے، اور اس سے اس کو پالا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ والد کے مقابلے میں والدہ کا حق لازماً 3 گنا جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، عقل کا بھی تقاضا ہے اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے دونوں والدوں کے، دونوں والدین ماں اور باپ دونوں کے حق میں حسن سلوک کی،
لیکن اب یہاں پھر ذکر ہو رہا ہے والدہ کا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا، جو بھی برداشت کرتے ہوئے جھیلتے ہوئے جو بوجھ ہوتا ہے طبیعت کے اندر وہ سب کو معلوم ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر وضع حمل جو ہوا ہے، جس تکلیف میں ہوا ہے، جن دردوں کے ساتھ ہوا ہے، جس مشقت میں سے ماں گزری ہے وضع حمل کے دوران، پہلے وہ حمل، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ 2.5 سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے کہ جس میں ایک ماں جو ہے یہ مشقت جھیلتی ہے بچے کے لیے۔ اس اعتبار سے ماں کا حق جو ہے وہ 3 درجے فائق ہے والد کے حق سے۔ ایک اور حدیث اور سن لیجئے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ، رغم انفو ثم رغف انفو ثم رغب انفو من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، وہ شخص جو ہے اس کا ستیہ ناس ہو جائے، برباد ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے، پھر اس کے لیے ہلاکت ہو، پھر ہلاکت ہو، 3 مرتبہ دہرایا ہوا۔ کون شخص؟ جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے کی عمر میں، کسی ایک کو یا دونوں کو، وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ گویا کہ اسی آیت کی تشریح فرماتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں کہ بڑا ہی بد نصیب اور بڑا بدبخت ہے انسان، ستیہ ناس ہو گیا اس کا اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پایا بڑھاپے کی عمر میں، کہ وہ ان کے پاس جو ہے اس کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، فلم يدخل الجنہ، اس کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی اس کے لیے تو بڑا آسان راستہ اللہ نے فراہم کر دیا تھا، جنت میں داخلے کے لیے بہت ہی آسان صورت پیدا کر دی تھی کہ اگر وہ اپنے اس والد یا والدہ یا والدین اگر دونوں ہیں، اگر ان کی خدمت کرے تو جنت میں داخلہ ہو جائے۔ پھر بھی جو شخص جنت میں داخل نہ ہوا تو گویا کہ بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی بد نصیب ہے۔ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اب چونکہ ادائے حقوق کا مسئلہ چل رہا ہے، لہذا اس کے بعد دیکھیے وہی لفظ آ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور ادا کرو قرابت دار کو اس کا حق۔ سب سے پہلے تو یہاں لفظ حق جو ہے قابل غور ہے، اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ معارج میں بھی، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ حق ہے۔ یعنی اصل تصور جو قرآن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہو، چاہے وہ اسے وراثت میں مل گیا ہو، چاہے اس کو اس نے خود کمایا ہو اپنی محنت سے، اس نے خود کاروبار کیا ہو یا ہل چلایا ہو یا ملازمت کی ہو، اس سے کمائی کی ہو، جو کچھ انسان کو ملتا ہے، نمبر 1 تو یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ وہ فضل ہے، کسب نہیں ہے۔ اگرچہ لفظ کسب جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے، اس کمائی کے معنی میں بھی ایک جگہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، لیکن عام طور پر لفظ کسب جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہے نیکی یا بدی جو انسان کما رہا ہے، وہ ہے اس کی اصل کمائی۔ یہ کمائی روپیہ پیسہ یہ تو یہی رہ جائے گا، اصل کمائی تو در حقیقت وہ نیک اعمال ہے یا وہ برائیاں اور گناہ ہیں کہ جو انسان کما رہا ہے، جو اس کا ساتھ دیں گی، وہ قبر میں بھی ساتھ جائیں گی اور قیامت میں بھی ساتھ ہوں گی، اور اسی پر پھر انسان کا جو مستقبل ہے آخرت کا وہ طے ہوگا۔ اس اعتبار سے کسب کا لفظ وہاں ہے، جو بھی اللہ یہاں دیتا ہے، ذریعہ کچھ بھی ہے، چاہے آپ نے کمائی کی ہے، آپ نے دکانداری کی ہے، آپ نے تجارت کی ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے ہل چلایا ہے، جو مل جائے اسے فضل سمجھیے۔ فضل اس شے کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے مل رہی ہو۔ نمبر 2 یہ، اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف اتنا ہے جو تمہاری ضروریات کو پورا کر دے، اس سے زائد جو کچھ ہے وہ دوسروں کا حق ہے۔ اس لفظ حق کو یہاں نوٹ کیجئے،
یہ ہے در حقیقت کہ جو اسلامی معاشرے میں اس کے اقتصادی نظام کے ضمن میں اہم ترین نکتہ ہے۔ یہ تمہارا حق ہے ہی نہیں، یہ جو فاضل ہے تمہارے پاس، قدر فاضل جو سرپلس ہے، یہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ دوسروں کا حق ہے۔ اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں آزمایا ہے کہ تم اصل حقداروں کو یہ حق پہنچا کر حق بحقدار رسید اور فارغ ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس کو سمیٹ کر رکھو گے، اسے کھتے بھرو گے، اس کو جمع کرو گے، اس کو اپنے لیے دولت کا انبار بناؤ گے، تو گویا کہ تم نے اپنا جو اپنی عاقبت ہے اس کو برباد کر لیا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کہاں تک خرچ کریں، انفاق پر اتنا زور، بار بار زور، کتنا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو، اس لیے کہ در حقیقت جو ضرورت سے زائد ہے چاہے وہ قانوناً تمہاری ملکیت ہے، تم نے کمایا، تم نے اس کے لیے محنت کی ہے، قانوناً یہ تمہاری ملکیت ہے، اخلاقاً یہ حق ہے ان کا جو محروم ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ حق ہے۔ اصل میں جب بھی انسان کو خیرات دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو جو احساس اس میں برتری کا پیدا ہوتا ہے، اس کی نفی ہوتی ہے اسی سے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ تو اس کا حق تھا، مجھے تو اللہ نے صرف اس کا امین بنا کر آزمایا تھا۔ لہذا اس لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، والمسکین اور محتاج کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا۔ اب یہ در حقیقت ادائے حقوق کی بالکل برعکس کیفیت کیا ہے؟ دولت اگر انسان جمع کرتا تو کس لیے کرتا ہے؟ یا تو عیاشی کرے گا، اسراف کرے گا، یا تبذیر کرے گا۔ اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے؟ اسراف کا لفظ آ چکا ہے سورہ لقمان میں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ بین بین ایک روش اختیار کرتے ہیں۔ اسراف یہ ہے کہ ایک ضرورت میں، جائز ضرورت میں ضروری حد سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ انسان کی غذا ضرورت ہے، خوراک اس کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ کئی کورسز کے ڈنرز، کئی ڈشز تیار ہو رہی ہے، ٹیبل بھری ہوئی ہے، یہ اسراف ہے۔ لباس انسان کی ضرورت ہے، لیکن وارڈروب کے وارڈروب بھرے ہوئے ہیں، یہ اسراف ہے۔ ضرورت جائز ہے، اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا آپ کو چاہیے، لیکن ضرورت سے زائد یہ اسراف ہے۔ تبذیر اس کے برعکس یہ ہے کہ جہاں سرے سے کوئی ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کیا جائے، اور یہ ہوتا ہے نام کے لیے، نمود کے لیے، اپنی دولت مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، یہ تبذیر ہے۔ اور اس کا لفظ جو ہے بنیادی طور پر بنا ہے بذر سے، بذر کہتے ہیں بیج بکھیرنے کو۔ یہ جو بارانی علاقے ہوتے ہیں ان میں اس طریقے سے زیادہ وہ ہل چلانے کا، اور خاص طور پر ریگستانی علاقوں میں وہ اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ جا کر بیج بکھیر آتے ہیں۔ تھل کے علاقے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، کوئی چھینٹا پڑ گیا تو بس وہ چنے کی فصل ہو گئی، نہیں تو ٹھیک ہے وہ تو بیج بھی ضائع ہو گیا۔ تو یہ جو لفظ ہے وہاں سے یہ لیا گیا ہے، پھینک دینا، بکھیر دینا، کسی چیز کو لٹا دینا۔ ولا تبذر تبذیرا، خام خواہ فضول خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے، وہ بھی بری شے ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو، جو بھی جائز ضرورت ہے اس کو جائز حد تک پورا کرو۔ لیکن تبذیر اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے، لوگوں پر دھوس جمانے کے لیے مال لگانا، بچی کی شادی ہے، اب اس کے لیے جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جشن ہے، دھوم مچی ہوئی ہے، پوری کوٹھی جو ہے بقعہ نور بنی ہوئی ہے، یہ جو شکلیں اختیار کی جاتی، یہ تبذیر ہے، یہ اپنی دولت کا مظاہرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا ولا تبذر تبذیرا۔ ایک تو نوٹ کیجئے کہ اگر تبذیر کرے گا تو ادائے حقوق نہیں کرے گا، اس لیے کہ ادائے حقوق کے یہ برعکس کیفیت ہے۔ دولت آپ نے جمع کی، اب جمع کر کے اپنی دولت مندی کے مظاہرے کے لیے آپ وہ یہ فضول خرچی کر رہے ہیں اور تبذیر سے کام لے رہے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہاں فرمایا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، نام اور نمود کے لیے دولت صرف کرنے والے لوگ ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس میں ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے، اور وہ در حقیقت ظاہر ہوتا ہے سورہ مائدہ میں، جہاں شراب اور جوئے کی آخری حرمت کا ذکر آیا ہے، وہاں فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے مابین جوئے اور شراب کے ذریعے سے دشمنی پیدا کر دے۔ شراب کے نشے میں آدمی کو کچھ پتہ نہیں میں کیا بک رہا ہوں، اس سے دنگا فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ اس طرح جوئے میں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جو ہار رہا ہے ہارتا جا رہا ہے، ایک وقت میں آ کے طیش میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تو آپ سے کسی نے کاروبار میں کوئی کمایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ اسے ریزنٹ نہیں کرتے، بھائی ٹھیک ہے کاروبار تھا، اس میں اس کو نفع ہو گیا، مجھ سے اس کے پاس وہ رقم منتقل ہو گئی۔ لیکن جوئے میں ظاہر بات ہے کوئی محنت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی اس میں مشقت نہیں، کوئی اس کی کوئی انپٹ نہیں، اور وہ خامخواہ لے گیا ہے، تو آدمی ایک حد تک تو تحمل کرتا ہے، پھر طیش میں آتا ہے۔ تو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے۔ وہی دشمنی پیدا کرنے کا عمل تبذیر کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اسی معاشرے کے اندر جس شخص کی بیٹی کی شادی ہے اور اس نے اپنی پوری کوٹھی کو بقعہ نور بنایا ہوا ہے اور ہزاروں مہمان آئے ہیں اور اسراف ہو رہا ہے اور نہ معلوم کتنا خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں روپے ایک دعوت پر اڑ رہے ہیں، وہیں کوئی شوفر بھی ہے اس کا کوئی چوکیدار بھی ہے، وہیں کوئی اس کا خانسامہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی جوان ہو رہی ہو بلکہ بوڑھی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پا رہے، اس لیے کہ جو بھی معاشرے میں جو بھی آپ کی رسمیں بن چکی ہیں، کم سے کم جو چیزیں درکار ہیں وہ بھی اس کے پاس نہیں ہیں۔ اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا محبت کے جذبات پروان چڑھیں گے؟ نفرت اور عداوت، طبقاتی شعور اور پھر طبقاتی تصادم کی فضا جو ہے اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین جو ہیں اپنی دولت کو فضول خرچی میں اڑانے والے، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔